الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کی معیت میں اس وقت اس کے گھر میں حاضر ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اس سال اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا. یقیناً یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی عطا، اس کے کرم، اس کی توفیق سے اللہ کے مقدس گھر اور اس کے محبوب کے در پر حاضر ہوتے ہیں. اور میں بارہا عرض کر چکا کہ حج اور عمرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کریم جس پر کرم کرتا وہی اس مقدس سفر پر حاضر ہوتا. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جو صاحب استطاعت ہیں ان لوگوں پر حج فرض، جو خوشحال ہیں، دولت مند ہیں، حج انہیں پر فرض. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف دولت مند ہی حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں. صرف دولت کی بنیاد پر کسی کو حج کا سفر میسر نہیں آتا. اگر صرف دولت کی بنیاد پر حاجی ہو سکتا کہ ہندوستان میں کچھ کم ہزار سال تک جن مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی ان میں سے ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی. ان کی دولت پر، ان کے پیسے پر مکے میں، مدینے میں مسافر خانے تو بن گئے. ان کی دولتوں پر ہزاروں لوگوں نے حج تو کیا. لیکن اتنی عجیب بات ہے کہ ان بادشاہوں میں ایک بھی ایسا نہ رہا کہ جس کو اللہ نے حج کی سعادت بخشی ہو، اس کی اجازت دی. پتا چلا کہ حج صرف کرم الہی کا نام، احسان الہی کا نام، حج اللہ کی عزت اور اجازت کا نام ہے. اللہ جسے اذن حاضری دیتا ہے وہی اس مقدس در، اس مقدس گھر تک پہنچتا ہے. خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اس سال عازم حج ہے، جنہوں نے ارادہ کیا اور اب تھوڑے ہی دن باقی ہے کہ حج کے لیے پوری دنیا سے مسلمان آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف چلنے لگے. میرے دوستو، کئی سال سے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے کہ شہر عزیز مالیگاؤں حج کی تربیتی نشست ہوتی ہے اور اس فقیر عزیزی کو آپ حضرات کی خدمت کا شرف حاصل ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا جب تک زندہ رکھے اسلام و سنیت کی خدمت کرتے ہوئے زندہ رکھے.
موت دے تو ایمان پر، خاتمہ بالخیر نصیب دے۔ اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے رسول راضی، اور اللہ ان کاموں سے بچائے جس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم مسلمان، اسلام کی دولت بے بہا ہمیں حاصل ہے۔ یہ بھی رب کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا، زندگی دی، عقل و شعور عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی دولت بے بہا سے ارشاد کام فرمایا۔ اگر صرف علم اور عقل کی بنیاد پر ہدایت ملتی تو آج دنیا عقل مند کہلانے والوں سے، دانشوروں سے خالی نہیں، لیکن دنیا کی غالب ترین اکثریت اور بڑے بڑے عقل مند کہنے کو دنیاوی طور پر عقل مند ہیں، لیکن وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب نہیں، اور ہم جیسے بھی ہیں، جس حال میں ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا کریم نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے ایمان کی سلامتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتائی۔ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو عبادت کے لائق جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنا، اللہ رسول کے فرامین کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور حسب توحید اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنا، یہ ہے اسلام۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ اسلام ایمان ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل وہ اعمال ہے جن اعمال کی بنیاد پر ایک مسلمان نظر آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ 4 چیزوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا ایمان یعنی توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز، زکات، روزہ اور حج، یہ وہ 5 ارکان خمسہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ ہم غور کریں تو پہلی بنیاد ہے ایمان، اس کے بعد ہے عمل، اور عمل میں سب سے پہلے اللہ نے نماز کو ذکر کیا، پھر زکات کا ذکر آیا، پھر روزہ اور حج۔ ان اعمال خیر پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اعمال 2 طرح کے ہیں۔ ایک عمل ہے جس پہ انسان کا جسم کام آتا ہے، ایک عمل وہ ہے جس پہ انسان کا مال خرچ ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس پہ انسان کا جسم مصروف ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پہ انسان کا جسم مصروف ہوتا ہے، لیکن زکات ایک ایسی عبادت ہے جو مال سے ادا کی جاتی ہے، وہ مالی عبادت۔ تو عبادت 2 طرح کی ہوئی، ایک جسمانی عبادت، ایک مالی عبادت۔ لیکن اللہ کریم کا کرم کہ حج کو اللہ نے وہ صفت عطا فرمائی کہ حج بیک وقت مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی۔ انسان کا جسم بھی اس میں مصروف ہوتا ہے، انسان کا مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے، اور یہ حج پوری زندگی میں اس مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہے اللہ کے لیے ایک بار اسے حج کرنا اللہ نے لازم کر دیا۔ صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ جس سال حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، قافلے روانہ ہو رہے ہیں، یا آج کے دور میں جس وقت حج کے کام وغیرہ بھرے جا رہے ہیں، اس وقت اگر کسی عاقل بالغ سنی مسلمان کے پاس اتنا پیسہ یا حج کے سفر کے دوران جانے آنے جو وقت لگے اتنے وقت کے اخراجات اس کے گھر والوں کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا زائد پیسہ ہے کہ جس سے وہ حج کا سفر کر سکتا ہے، تو ایسے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر
اللہ نے حج کو فرض قرار دیا۔ مثال کے طور پر اگر یہ فرض کیا جائے کہ حج کمیٹی سے حج کرنے جانے کے لیے 1.5 لاکھ روپے لگتے ہیں، اب اگر جس وقت حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں اس کے پاس اگر 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور آمدنی کے ایسے ذرائع یا اتنا روپیہ ہے کہ جتنے دن تک وہ حج کے سفر پہ رہے گا، یعنی وہی 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ، اتنے دن بال بچوں اور گھر کے لوگوں کی ضروریات کھانے پینے کے اخراجات اس کے پاس ہیں تو اس پر حج فرض ہو جاتا۔ اگر اس تناسب میں ہم دیکھیں آج بے شمار ایسے افراد ہیں جن پر اللہ کی طرف سے حج فرض، اگر حج کمیٹی سے فارم بھرا، فارم نہ منظور ہوا، نمبر نہ لگا تو ٹور سے جانا چاہیے، لیکن ٹور سے جانے کے لیے 3 لاکھ 4.5 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ اب اس کے پاس 3-3.5 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ ہو، یعنی جتنی ضرورت اس ضرورت بھر اس کی ضروریات سے زائد ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ضرور اتنا، لیکن ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی کاروبار بڑھانا ہے، ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی خود کا مکان لینا باقی ہے، ابھی یہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کام ہے۔ ان کاموں کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم پر حج فرض نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ سارے بہانے کام آنے والے نہیں۔ اگر آج ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کی شادیاں کون کرے گا؟ آج اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اگر آج ہم پر موت طاری ہو گئی تو ہمارے 5 بچوں پسماندگان کی ضروریات کون پوری فرمائے گا؟ وہی خدائے لم یزل ولا یزال جس نے حج فرض کیا۔ ایسے میں ان بہانے بازیوں سے کام نہ چلے گا۔ حج فرض ہے تو پہلی فرصت میں حج کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے ان پر حج فرض۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا، دولت بھی دی ہوئی اسی کی، نعمت بھی دی ہوئی اسی کی، زندگی بھی دی ہوئی اسی کی، اور وہی حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں میرے نام پر خرچ کرو۔ اب لازمی ہے، ضروری ہے اللہ کے حکم پہ سر جھکایا جائے اور حج کے لیے کشادہ دلی کے ساتھ، بشاشت قلبی کے ساتھ آمادہ ہو جائیں۔ اگر ہم پختہ ارادہ کر لیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا تو اللہ تعالیٰ خیر سے اس کے لیے آسانی کے اسباب مہیا فرمائے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دیں، ایک آدمی یہ کہے کہ میرے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ میں اکیلے جا سکتا ہوں، میں اپنی بیوی کو نہیں لے جا سکتا، بغیر بیوی کا حج کرنے کیسے جاؤں؟ یہ بہانہ بھی نہ چلے گا۔ اگر اتنا پیسہ ہے کہ بیوی کو لے جا سکتے ہو تب تو تم بیوی کو لے کے جاؤ، بہت اچھا کارے سوال۔ لیکن اگر اتنا پیسہ نہیں ہے تو اس انتظار میں ٹائم مت پاس کرو کہ جب اتنا پیسہ ہوگا کہ بیگم کو لے کے جائیں گے تبھی حج کریں گے۔ کیا پتا کہ اس دوران موقع ملے نہ ملے، پیسہ آئے نہ آئے، موت آ جائے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرے کہ مولا اس وقت میرے پاس صرف میرے حج کا پیسہ ہے، میں حج کر لوں گا۔ اللہ اپنی دوبارہ پھر اتنا دے کہ اپنی بیوی کو لے کے چلا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی اسباب مہیا فرمائے۔ اگر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ماں باپ نے حج نہ کیا، ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا، انہوں نے حج نہیں کیا، کاروبار الگ الگ ہے، کچھ ایسی صورت سبیل پیدا ہو گئی کہ بیٹے کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کے لیے بہت اچھا، بہت بہتر، بہت افضل یہ کہ وہ ایسی کوشش کرے کہ ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ حج کے لیے لے کے جائے۔ لیکن بالفرض اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ماں باپ کو لے کے جا سکے، ایسے میں اس پر تو حج فرض ہے۔ اب ماں باپ کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو حج سے روکے،
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ماں باپ حج نہیں کریں گے بیٹے پر بھی حج فرض نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ حج جس پر فرض ہے حج اسی پر فرض ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے ماں باپ کو حج کرا لے بہت اچھا، بہت افضل۔ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرمائے، اور اتنا ثواب ملنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق نہیں ادا ہو پائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ماجدہ بیمار تھی، کمزور تھی، بوڑھی تھی، چل نہیں سکتی تھی، ان کا حکم ہوا، میں نے انہیں اپنے پیٹھ پر لادا، پاک رہنا، اپنے گھر سے حرم پاک تک اور حرم پاک سے عرفات تک میں نے سارے حج کے ارکان ادا کیے، اپنی ماں کو یاد کر، پیر زخمی ہو گئے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اجر؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم اپنے کرم سے بے پناہ اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت درد کے جو جھٹکے برداشت کیے تھے، ان میں سے ابھی ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ لیکن اس کے بعد بھی شریعت کا حکم یہ ہے، ماں باپ کی عزت، ان کا مقام، ان کا حق اپنی جگہ، لیکن اللہ کا حق سارے حقوق سے زیادہ۔ اللہ نے حق عائد کیا ہے، ہم پر حج فرض ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو لے جا سکے، تو ان سے اجازت لینا تو ضروری ہے، لیکن اگر وہ اجازت نہ بھی دے تب بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم حج کے لیے جائیں، اس لیے کہ بندوں کو حق وہیں تک کام کرے گا جب تک کہ اللہ کے حق کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کے حق کی ادائیگی میں کسی بندے کی فرمانبرداری نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جب ماں باپ کے بارے میں اسلام نے یہ حکم دے دیا تو بیوی کی شمار و قطار میں ہے، اس لیے بیویوں کا بہانہ کر کے جو لوگ حج نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ ان بہانے بازیوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ حج کے لیے نہ بچوں کے چھوٹے ہونے کا بہانہ چلے، نہ اپنے گھر بار کاروبار کا بہانہ چلے، نہ عدیم الفرصتی کا بہانہ چلے، نہ اور کوئی بنیادی بہانہ چلے۔ اللہ نے جب حج فرض کر دیا، علماء فرماتے ہیں اسی سال حج کرنا فرض۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہو، حج فرض ہو، حج کمیٹی سے فارم بھر رہا ہو، نہیں ہو پایا، قرآن اندازی میں نمبر نہیں لگا، جس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ وہ دور سے جا سکے، ایسے وقت میں تو اس پر فرض ہی نہ ہوا کہ اس کو استطاعت نہ ہوئی۔ لیکن اگر استطاعت ہو گئی تو جس سال حج فرض ہوا اسی سال حج کرنا ضروری، اور جو کوئی بلا وجہ ٹال مٹول کرے، آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہوا وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ وہ اس زبانے پیسے ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر کی لکیر ہو کے رہتی ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے وہ نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے، اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اس سے بڑھ کر کوئی محرومی ہو نہیں سکتی۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ میرے دوستو، ایک بار اگر کسی انسان پر حج فرض ہو، کچھ نشے و فراز، عروج و زوال کا عمل، آدمی غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، یا ایسا کمزور، بیمار اور لاچار ہو گیا کہ اب وہ سفر کے لائق بھی نہ رہا، ایسے میں بھی اب وہ معذور نہ کہلائے گا، اس پر جو حج فرض ہے وہ فرض باقی رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا، ایسے کے لیے ضروری ہے کہ غریب بھی ہو گیا ہے، قرضہ لے کے حج کرے، لیکن اس کو حج کرنا پڑے گا۔ قرض لے کے جائے، اگرچہ اس کو اس بات کی امید بھی نہیں ہے کہ میں آنے کے بعد قرض کو ادا کر سکوں گا، لیکن نیت صالح اور صاف رکھے کہ میں ضرور ادا کروں گا اگر اللہ نے دے دیا،
تو اسے چاہیے کہ وہ قرض لے اور حج کے لیے جائے. اگر اللہ اسے غنی کر دے, قرض کو ادا کر ہی دے, دل پر اگر قرض ادا نہ کر پایا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی راہ میں اس نے قرض لیا ہے, اللہ ہی اس کی معافی کی سبیل پیدا کروائے. تو ذرا سوچے کہ حج کے لیے قرض دینے کا حکم اللہ نے دیا اس صورت میں کہ جب حج فرض ہو گیا پر نہیں ادا کیا, اور آج پیسہ نہیں کہ حج کر سکے. لیکن آج تو لوگوں کے پاس زمین ہے, جائیداد ہے, مکانات ہے, کارخانے ہیں, دکانیں ہیں, وہ اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ فروخت کر دے, کچھ زیور بیچ دے, وہ حج کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ کہیں کہتے قرضہ لے کے حج کرنا نہیں چاہتے. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے شریر کی دولت عطا فرمائی. میرے بزرگوں اور دوستوں, اتنا سخت حکم اللہ نے دیا, اور پھر زندگی میں ایک بار آپ خود حساب لگائیں, اپنی زندگی میں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا آج تک اپنی ذات پر, اپنے نفس پر, اپنی خواہش پر کتنا روپیہ خرچ, ہر سال جانے کتنے لاکھ روپیے ہم خرچ کر دیتے, کپڑوں پر, برتن پر, مکان پر, دکان پر, شوق پر, سیر پر, تفریح پر, ہر سال لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے اخراجات کروڑوں میں پہنچتے ہیں. پوری زندگی کا حساب نکالا جائے تو کروڑوں میں چلا جائے. ایسے میں اگر پوری زندگی میں ایک بار اگر 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 4 لاکھ, 5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑے, کون سی بڑی بات ہے؟ کتنا آسان ہے. اور یہ کون سا انسان اپنی جیب سے کرتا ہے؟ انسان کے پاس جو دولت ہے اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے, اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی ہے. تو اس میں تنگ دل ہو کہ حج کے لیے یہ سوچنا کہ حج کریں گے تو خرچ کم ہو جائے گا, حج کریں گے تو پیسہ کم ہو جائے گا, اس سے بڑھ کر محرومی اور کوئی بات نہیں. اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے تو بشارت دی کہ جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اللہ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ معمولی نعمت نہیں ہے. غنی کہتے ہیں محتاجگی سے بچ جا. آج کروڑپتی شیخ ہے وہ بھی محتاج ہے, اور ایک غریب ہے وہ بھی محتاج, امیر ہے وہ بھی محتاج. کسی نہ کسی درجے میں احتیاج سب کو ہے, اور سب ایک دوسرے پر منحصر ہے. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے حج کیا, اللہ کرم کر کے اس کے حج کو قبول فرما لے, وہ اللہ اسے غنی کر دیتا ہے, یعنی اسے محتاجگی سے بچا لیتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر کے چند لاکھ روپیے کم ہوئے, اور آقا فرماتے ہیں کہ حج قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ محتاجگی سے بچا لیتا ہے, ذلت سے بچا لیتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حج مبرور کی سعادتیں نصیب کرے.